الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محترم حاضرین، ہم گزشتہ درس میں بات کر رہے تھے راویان کے متعلق، یعنی سند میں جو راویان ہوتے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. تو سند کے متعلق ایک بات یہ بھی ہے کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ سند کی دین اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اور پورا دین اسلام کا مدار اسناد پر ہی ہے. اگر اسلام سے یا ہمارے دین جو مصادر ہیں اسلام کے، اگر اس سے ہٹا دیا جائے اسناد کو تو اس کی کوئی ویلیو باقی نہیں رہتی ہے، یعنی ان باتوں کی ویلیو وہی ہوگی جو ایک عام انسان کہتا ہے. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ الاسناد من الدین. عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ اسناد دین کا حصہ ہے. اگر اسناد نہیں ہوتا تو جو کوئی بھی شخص اٹھ کھڑا ہوتا اور جو چاہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ بات کہہ دیتا. اس لیے اسناد کی بہت اہمیت ہے. بہرحال کچھ باتوں کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، اس کے بعد ہم بات کریں گے اسناد کی خصوصیات میں. یا اسناد کے متعلق ایک چیز یہ بھی ہے جس کو مسلسل کے نام سے جانا جاتا ہے. مسلسل کسے کہتے ہیں؟ مسلسل کی جو تعریف علماء نے کی ہے وہ یہ ہے: متفقت الروات فیہ علی شیء واحد فیما یتعلق بالراوی او الروایہ. مطلب یہ کہ سند کے جتنے بھی راویان ہوتے ہیں وہ حدیث کو بیان کرنے میں کسی ایک چیز پر متفق ہوں، چاہے اس کا تعلق راوی سے ہو یا اس کا تعلق روایت سے ہو، یعنی سند کو بیان کرنے سے ہو. تو مسلسل اس روایت کو کہتے ہیں جس میں سند کے سارے راوی، تمام روات ایک ہی طرح سے، ایک ہی کیفیت کے ساتھ وہ حدیث کو بیان کرتے ہیں. اب اس کیفیت کا تعلق راوی سے بھی ہو سکتا ہے، اس کا تعلق روایت سے یعنی سند کو بیان کرنے سے یا حدیث کے بیان کرنے سے بھی ہو سکتا ہے. تو جیسے یہ مثال آپ کے سامنے ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا معاذ، اے معاذ، انی احبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں. پھر کہا اوصیک لا تدعن فی دبر کل صلاۃ، کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم ہر نماز کے بعد یہ کہنا نہ بھولنا. کیا کہنا نہ بھولنا؟ بہت مشہور دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی، اور اس کے شروع میں کیا کہا؟ انی یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو اب اس حدیث کو بیان کرنے والے جتنے بھی راوی تھے، جتنے بھی ایک دوسرے سے بیان کر رہے ہیں، سب یہ کلمہ انی احبک وہ ریپیٹ کرتے تھے. یعنی کوئی بھی اگر اس حدیث کو دوسرے سے بیان کر رہا ہے، صحابی تابعی سے بیان کر رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ انی احبک. یا تبع تابعی سے وہ روایت بیان کر رہا ہے تو اس سے کیا کہہ رہا ہے؟ انی احبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو مسلسل کی تعریف کیا ہوئی کہ راوی یعنی حدیث کے تمام روات کسی ایک کیفیت پر، کسی ایک چیز پر، کسی ایک بات پر متفق ہو جائیں، چاہے اس کا تعلق راوی سے ہو یا روایت سے ہو. تو یہاں تعلق کس سے تھا؟
راوی سے تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کیا کہا؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو یہ کلمہ جو ہے انی احبک، وہ جتنے بھی صحابی جتنے بھی تابعین یا روات جتنے ہیں سب ایک دوسرے سے جب یہ حدیث بیان کرتے تو یہ کلمہ ضرور کہتے تھے کہ انی احبک ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث جس کا تعلق روایت سے ہوتا ہے، یعنی مسلسل میں، جیسے وہ روایت ہے حدثنا عمرو بن حفص حدثنا ابی، اور حدثنا الاعمش حدثنا زید بن وہب حدثنا عبداللہ ابن مسعود حدثنا عبداللہ ابن مسعود. اس میں آپ نے کیا دیکھا؟ اس جو سند ہے حدثنا عمرو بن حفص حدثنا ابی حدثنا الاعمش حدثنا زید بن وہب حدثنا عبداللہ ابن مسعود، اس ساری روایت میں اس کے بعد ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول نے مجھے یہ بات بتلائی. کیا بتا؟ وَهُوَ الصَّادِقُ وَالْمَصْدُوقُ، اور وہ صادق ہیں، سچے ہیں، والمصدوق، اور ان کی تصدیق بھی کی گئی ہے. تو اس کے بعد کہا ان احدکم یجمع فی بطن امہ، کہ تم میں سے ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں جمع کیا جاتا ہے، یعنی اکٹھا رہتا ہے، پھر 40 یومن 40 دن تک. اس کے بعد یہ پوری روایت ہے، تفصیل ہے. تو یہ اس روایت میں کیا ہے؟ یعنی ہر راوی ایک دوسرے سے بیان کر رہا ہے، اور کس الفاظ کے ساتھ بیان کر رہا ہے؟ حدثنا. عمرو بن حفص یہ روایت کر رہے ہیں کیا اپنے والد سے، تو کیا کلمہ کہہ رہے ہیں؟ حدثنا ابی. اور ان کے والد روایت کر رہے ہیں اعمش سے، تو کیا کر رہے ہیں؟ حدثنا الاعمش. اور اعمش روایت کر رہے ہیں زید ابن وہب سے، تو کیا کر رہے ہیں؟ حدثنا زید ابن وہب. اور زید ابن وہب یہ روایت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، تو کیا کریں؟ حدثنا عبداللہ ابن مسعود. اور عبداللہ ابن مسعود جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مسلسل وہ روایت ہوتی ہے جس میں سارے راوی کسی ایک بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ ہم کوئی ایسے ہی حدیث کو بیان کرنا ہے، چاہے اب اس کا تعلق راوی سے ہو یا روایت سے ہو، سند سے، روایت سے ہو. تو اس کی دونوں مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ مسلسل احادیث جو اس طریقے کی جو تسلسل کے ساتھ مروی ہوتی ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوئی ہوتا ہے کہ ایک ہی سند میں پورے کسی خاص علاقے کے لوگ ہوتے ہیں. جیسے وہ سند ہوتا ہے حجازی سند ہو گیا، کوفی سند ہو گیا، بصری سند ہو گیا، شامی سند ہو گیا، مصری سند ہو گیا. یعنی اس سند میں سارے کے سارے لوگ شام کے ہوں گے، اس سند میں سارے کے سارے لوگ مصر کے ہوں گے، اس سند میں سارے کے سارے لوگ حجاز کے ہوں گے، مدنی سند. تو اس میں کیا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ دکھانا مقصود ہوتا ہے کہ محدثین نے ایک کتنا ضبط کرنے کا کتنا زبردست اہتمام کیا ہے. یعنی حدیث کو بیان کرنے کے لیے جن جن لوگوں سے بیان کیا ہے اور جن جن کیفیت کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کو کوڈ کیا ہے اور اس کو محفوظ رکھا ہے. یہ بتلانے کے لیے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ، اور پھر یہ کہ یہاں یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ جو ایک دوسرے سے حدیث کو بیان کرتے تھے ان کا حافظہ کتنا مضبوط تھا اور ان کا حفظ اور ضبط کتنا مضبوط تھا کہ وہ ایک بھی الفاظ کو چھوڑنا اور ان کیفیات کو بیان کرنا نہیں بھولتے تھے. تو یہ بتانا مقصود ہے. اسی طریقے سے سند کے ہی متعلق ایک چیز ہے جسے المتفق المفترق کہتے ہیں. یعنی المتفق المفترق مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے دو راوی ہوتے ہیں، دونوں کا نام ایک جیسا ہوتا ہے، ان کے والد کا بھی نام بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جیسا ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ دونوں لوگ الگ الگ ہوتے ہیں، دونوں کے دونوں لوگ الگ الگ ہوتے ہیں. جیسے یہاں المتفق المفترق کی جو تعریف کی گئی علماء نے جو کہا ہے وہ لکھا ہے متفقت اسماء الراوی، جس میں راوی کا نام ایک جیسا ہو، او مع اسماء الآباء، یا ان کے جو والد ہیں ان کے والد کا نام بھی ایک ہی ہو، فصاعدن، یا اس کے اوپر بھی لفظاً و خطاً، چاہے وہ بولنے کے اعتبار سے ہو یا لکھنے کے اعتبار سے ہو. واختلف اشخاصہم، لیکن اس نام کے جو لوگ ہیں وہ لوگ دونوں الگ الگ ہوں. جیسے حضرت عبداللہ ابن عمرو، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس، ظاہر نام تو ایک ہے لیکن یہاں اوپر جا کر کے والد کا نام الگ الگ ہوتا جا رہا ہے. لیکن ایسے کیا پتہ دونوں کا نام عبداللہ ہے لیکن والد کے نام کے ذریعے سے تفریق کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے جیسے عبداللہ ابن زید ابن عاصم ہے، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، یہاں راوی کا نام بھی ایک جیسا ہے، راوی کے جو والد ہیں ان کا بھی نام دونوں ایک جیسا ہے، اور بعد میں اوپر جا کر کے دونوں فرق ہو رہا ہے کہ نہیں دونوں
الگ الگ ہیں۔ تو محدثین نے اس کا بھی اہتمام کیا ہے سندوں میں بیان کرنے کے لیے کہ راوی کا جو نام ہے بسا اوقات ایک جیسا ہوتا ہے تو اس کے اور اوپر جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں راوی الگ الگ ہوں، دونوں کی تفریق کرنے کے لیے۔ اور اس تفریق کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ انسان کو وہم نہ ہو، یعنی انسان ایک دوسرے میں نہ ملا لے۔ تو اس چیز کو ایک لفظ سے یعنی التباس سے پاک صاف رکھنے کے لیے احادیث کو محدثین نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ اسی طریقے سے سند کے متعلق ایک اور بات کہی جاتی ہے، یعنی جو روات ہیں انہی کے متعلق ایک بات اور کہی جاتی ہے جسے المؤتلف والمختلف کہا جاتا ہے۔ مؤتلف المختلف یہ بھی اسی کے جنس سے کہتے ہیں، وہ ہوا ان تأتلف الاسماء او الالقاب، مطلب یہ کہ راوی کے جو نام ہوتے ہیں وہ دونوں ایک ہوں، یا جو لقب ہوتی ہے، لقب جو ہوتا ہے وہ بھی ایک جیسا ہی ہو، او الانساب یا ان کا نسب جو ہے وہ بھی ایک جیسا ہو، خطاً یعنی لکھاوٹ کے اعتبار سے وہ ایک جیسا ہو، وتختلف لفظاً لیکن بولنے کے اعتبار سے دونوں الگ الگ ہو۔ اس کی مثال جیسے محدثین نے مثال کوٹ کیا ہے، جیسے مسور، ایک راوی ہے مسور، ان کا نام ہے مسور، اور ایک راوی ہے مصور، سین سے میم سین واو را، میم سین واو را۔ تو پہلا جو ہے مسور اس کو کسرہ کے ساتھ یعنی میم کے کسرے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور جو دوسرا میم ہے اس کو ضمہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو میں نے کیا کہا، راوی کا نام بسا اوقات ایک ہو یا اس کا لقب ایک ہو، لفظی اعتبار سے، لفظی لکھنے کے اعتبار سے یعنی شکل کے اعتبار سے وہ ایک جیسا ہوگا، لیکن بولنے میں کے اعتبار سے اس میں فرق کیا جائے گا۔ جیسے مسور ہے اور مصور ہے، میم سین واو را یہ دونوں ایک جیسے ہیں لیکن لکھنے کے اعتبار سے، لیکن بولنے کے اعتبار سے ان میں فرق کیا جاتا ہے۔ تو اس کو محدثین کی اصطلاح میں المؤتلف والمختلف کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور قسم ہے جسے متشابہ کہا جاتا ہے۔ متشابہ کی تعریف کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے ان تتفق الاسماء الروات، کہ راوی کے نام جو ہے وہ باہم متفق ہوں، ایک جیسے ہوں، لفظاً و خطاً یعنی لفظی اعتبار سے بھی اور یعنی بولنے کے اعتبار سے بھی اور لکھنے کے بھی اعتبار سے، وتختلف اسماء الآباء لفظاً، اور ان کے والد کا جو نام ہوتا ہے وہ لفظی اعتبار سے یعنی بولنے کے اعتبار سے مختلف ہو، کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ جیسے محمد ابن عقیل ہے، ایک راوی کا نام ہے محمد ابن عقیل، اور اسی طریقے سے ایک راوی کا نام ہے محمد ابن عقیل۔ تو یہاں آپ نے کیا دیکھا کہ راوی کا نام تو ایک جیسا ہے، لیکن راوی کا کے والد کا جو نام ہے وہ بھی لکھنے کے اعتبار سے ایک جیسا ہے، عقیل عقیل دونوں ایک جیسے لکھا جاتا ہے، عین قاف یا لام، لیکن جب بولا جاتا ہے تو تکلم کے اعتبار سے اس میں فرق کیا جاتا ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں، متشابہ۔ متشابہ وہ ہوتا ہے جس میں راوی کا نام ایک جیسا ہوتا ہے لفظی اعتبار سے بھی اور لکھنے کے یعنی بولنے کے اعتبار سے بھی اور لکھنے کے اعتبار سے بھی، لیکن ان کے آبا کا یعنی ان کے والدین کا نام، ان کے والد کا نام مختلف ہوتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ لفظ کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے۔ جیسے میں نے مثال دی محمد ابن عقیل اور محمد ابن عقیل، اور کبھی کبھار اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ جیسے ایک راوی ہے شریح ابن النعمان، یہ راوی ہے، یہ مشہور تابعی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک راوی ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ میں سے ہیں، ان کا نام کیا ہے، سریج ابن النعمان، لیکن یہاں لکھنے کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف بولنے کے اعتبار سے ان میں فرق ہے۔ تو آج کے درس میں ہم نے کیا جانا، ایک تو سند کے حوالے سے جو بات تھی جسے مسلسل کہتے ہیں، مسلسل وہ حدیث ہے جس کے تمام روات کسی ایک کیفیت پر متفق ہوتے ہیں، اور اس کیفیت کا تعلق کبھی راوی سے بھی ہوتا ہے، کبھی روایت سے بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جانا متفق اور مفترق کسے کہتے ہیں۔ متفق اور مفترق وہ چیز ہوتی ہے جس میں راوی کے نام یا ان کے والد کا نام ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن وہ دونوں ایک نہیں ہوتے ہیں بلکہ دونوں الگ الگ شخصیات ہوتی ہیں۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جانا المؤتلف والمختلف، اس میں یہ ہے کہ راوی کے جو اسماء ہیں یا ان کے جو القاب ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، کس اعتبار سے؟ لکھنے کے اعتبار سے، اور بولنے کے اعتبار سے وہ دونوں الگ ہوتے ہیں۔ اس کی مثال دے کر کے آپ کے سامنے
بیان کیا گیا. اس کا فائدہ یہ ہے کہ الامن من التصحیف والتحریف، یعنی یہ کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ راوی تصحیف اور تحریف کرنے سے بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. تصحیف اور تحریف کی جو تعریف تھی اس سے پہلے گزر چکی ہے. اس کے بعد المختلف والمختلف کے بعد ایک چیز ہم نے بیان کیا آپ کے سامنے، المتشابہ. المتشابہ میں یہ ہے کہ راوی کا نام لفظاً اور خطاً دونوں اعتبار سے ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن ان کے والدین کا نام، ان کے والد کا نام وہ مختلف ہوتا ہے بولنے کے اعتبار سے، لفظاً یعنی بولنے کے اعتبار سے، اور کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے. اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے دی ہے، محمد ابن عقیل اور محمد ابن عقیل اور شریح بن نعمان جو کہ مشہور تابعی ہیں، اور دوسرے شریح جو چھوٹی سین سے ہے، یہ شریح بن نعمان یہ امام بخاری کے شیوخ میں سے، ان کے استاذ میں سے ہیں. اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے تحمل الحدیث و ادواتہ و اداؤہ. تحمل الحدیث و اداؤہ یعنی یہ کہ تحمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ حدیث کو کسی سے سنیں، کسی سے حدیث کو اخذ کریں، لیں، اور ادا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو آپ حدیث کو کسی سے بیان کریں. تو تحمل حدیث میں دو چیزوں کی علماء نے شرط لگائی ہے. پہلی چیز یہ کہ ان کے پاس فہم ہو، سمجھ ہو. دوسری چیز یہ کہ وہ تمیز کر سکتے ہو، یعنی دو روایتیں ہیں اور ان کے پاس سلیقہ ہو، تمیز ہو، وہ ایک صحیح اور غلط کو الگ الگ کر سکتے ہوں. اسی طریقے سے ادا میں، یعنی اگر کوئی حدیث کو بیان کر رہا ہے تو اس کے لیے علماء نے، محدثین نے دو چیزوں کی شرط لگائی ہے. ایک کا تعلق عدل سے ہے اور دوسرے کا تعلق ضبط سے ہے. اس کی تفصیل اس سے پہلے گزر چکی ہے. تو اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے کہ تحمل حدیث اور ادا اور اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کیا کیا طریقہ ہے اور کون کون سے الفاظ ہیں. تو تحمل حدیث کا ایک طریقہ جو آپ کے سامنے ہے سماع ہے. سماع کا مطلب یہ ہے کہ سماع ایسے ہوتا ہے کہ راوی حدیث کو بیان کرنے والا اپنے شیخ سے سنے، اس طور پر کہ وہ زبانی ان کو حدیث بیان کریں یا اپنی کتاب میں دیکھ کر کے وہ حدیث کو بیان کریں. تو اب جب انسان جب راوی اپنے شیخ سے وہ حدیث کو سنتا ہے یا شیخ اپنی کتاب سے دیکھ کر کے اس کو حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ حدیث بیان کرے گا تو کیسے بیان کرے گا؟ وہ حدیث جو بیان کرے گا تو کیا کہے گا؟ حدثنی و حدثنا، اخبرنی و اخبرنا، انبأنی و انبانا. تو یہ سب سے حدیث کو بیان کرنے کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، کیونکہ صحابہ جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حدیث بیان کرتے تھے یا حدیث سنتے تھے تو انہی الفاظ کے ساتھ وہ بیان کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا حدثنی. تو اس لیے یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اس کے بعد کا جو درجہ ہے القراءۃ او العرض، یعنی قراءت کا مطلب یہ ہے کہ استاذ حدیث کی مجلس سجائے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اب استاذ کا کوئی شاگرد، ظاہر ہے ایک شاگرد نہیں ہوتے تھے، کئی شاگرد ہوا کرتے تھے اور پوری کلاس لگی ہوئی ہوتی تھی. تو اس کلاس میں کوئی ان کا شاگرد اٹھ کر کے حدیث پڑھ رہا ہوتا تھا، یا خود جو حدیث کو آگے بیان کر رہا ہوتا ہے وہ خود کھڑے ہو کر کے حدیث کو بیان کر رہا ہوتا ہے، استاذ کے سامنے وہ کتاب لے کر کے پڑھ رہا ہوتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ القراءہ یا او العرض. عرض کا مطلب ہوتا ہے کہ پیش کرنا، یعنی جو شاگرد ہوتا ہے وہ استاذ کے سامنے جب کتاب لے کر کے پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جو پڑھ رہا ہے وہ ان کے سامنے پیش کر رہا ہے. تو اس میں کیا ہے، اس کو جب اگر راوی بیان کرے گا کسی سے تو کیا کہے گا؟ قُرِئَ عَلَى الشَّيْخِ وَأَنَا أَسْمَعُ، یعنی ہمارے استاذ پر پڑھا جا رہا تھا اور میں وہاں بیٹھا سن رہا تھا. تو اس طریقے سے یہاں یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ محدثین دیکھیے کتنی رعایت کرتے تھے، کتنا لحاظ کرتے تھے کہ احادیث کو کیسے بیان کیا. جس حالت میں سنا ہے اس حالت کو بھی بیان کر رہے ہیں. کہ اب دیکھیے اگر کسی نے سنا ہے، ڈائریکٹلی سنا ہے، روایت کی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ حدثنی و حدثنا، اخبرنی و اخبرنا. لیکن اگر اس نے سنا نہیں ہے، حدیث ان کے استاذ پر پڑھی جا رہی تھی یا وہ خود پڑھ رہے تھے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ ان الفاظ کے ساتھ وہ روایت کرتا ہے، قُرِئَ عَلَى الشَّيْخِ یا قَرَأْتُ عَلَى الشَّيْخِ، اس طریقے کے الفاظ کے ساتھ وہ روایت کرتا ہے. تو یہ حدیث کو بیان کرنے کا اور اخذ کرنے کا دوسرا درجہ ہے. اسی طریقے سے تیسرا درجہ ہے الاجازہ. الاجازہ کہتے ہیں وہی الاذن فی الروایہ لفظا و کتابتا. وہی الاذن فی الروایہ لفظا و کتابتا، مطلب یہ کہ حدیث کو بیان کرنے میں کوئی محدث ہو اور وہ اپنے شاگرد کو حدیث بیان کرنے کے لیے اجازت دے دے کہ آپ تم میری سند سے حدیث کو بیان کر سکتے ہو، لفظاً و کتابتاً،
چاہے وہ لکھ کر کے ہو یا زبانی طور پر وہ ان کو اجازت دے۔ اس کی 4 شکلیں علماء نے لکھی ہے۔ پہلی شکل یہ ہے کہ ان یجیز معینا بمعین، یعنی وہ استاذ جو ہے وہ اپنے شاگرد کو حدیث بیان کرنے کا حکم دے، اپنے کسی خاص شاگرد ہے اس کو اجازت دے رہا ہے کہ تم میری طرف سے روایت بیان کر سکتے ہو، لیکن اس کتاب کا۔ مثلا یہ کہ اگر کوئی استاذ ہے وہ اپنے شاگرد کو کہہ رہا ہے کہ تم حدیث کو بیان کر سکتے ہو میری سند کے ساتھ، صرف کون سی روایت؟ صرف صحیح مسلم کو روایت کر سکتے ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ کسی خاص آدمی کو اجازت دینا کسی خاص کتاب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دوسری شکل ہے ان یجیز لمعین بغیر معین، مطلب یہ کہ استاد اپنے شاگرد کو اجازت دے روایات کو بیان کرنے کے لیے، کسی خاص کتاب کا نہیں بلکہ جو بھی آپ چاہیں، جو بھی اس نے سنا ہے وہ ساری روایتیں آپ اپنے استاد کی سند سے بیان کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک تیسری شکل یہ ہے ان یجیز لغیر معین بغیر معین، یعنی کہ وہ یہ استاذ یہ کہے کہ میرے زمانے کے جتنے لوگ ہیں، یا یہ کہ اس مجلس میں کلاس لوگ جو لگی ہو اس میں جتنے لوگ شریک ہیں سب لوگ میرے سند کے ساتھ وہ حدیث کو بیان کر سکتے ہیں، اب چاہے وہ کوئی بھی روایت ہو، یعنی میں نے جتنی حدیثیں بیان کی ہیں سب وہ بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ تیسری شکل ہوئی۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ الاجازت لمعدوم، الاجازت لمعدوم، یہ چوتھی شکل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ راوی اپنے کسی شاگرد کو حکم دے کہ تم میرے سند کے ساتھ حدیث بیان کر سکتے ہو، لیکن تمہاری جو نسل میں بھی جو لوگ آئیں گے وہ بھی میرے سند کے ساتھ وہ حدیث کو بیان کر سکتے ہیں۔ علماء نے اس پر نکیر کی، اس کو قبول نہیں کیا ہے، اس کو قبول نہیں کیا ہے، راجح بات یہی ہے۔ اسی طریقے سے تو یہ تیسری شکل ہوئی، تیسرا درجہ ہوا۔ پہلا درجہ کیا ہوا؟ السماع۔ دوسرا درجہ ہوا القراءہ، یعنی استاذ پر حدیثیں پڑھی جائیں اور اس کو العرض بھی کہا جاتا ہے۔ تیسری شکل ہوئی الاجازہ، اور اس کی 4 شکلیں میں نے آپ کے سامنے بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ اسی طریقے سے چوتھی شکل ہے المناولہ۔ المناولہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے ان یتناول الشیخ الطالب اصلہ او فرعہ مقابلا ويقول له هذا روایتی عن فلان فروہ عنی، یعنی المناولہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ شاگرد جو ہوتا ہے وہ اپنے استاذ کی کوئی کتاب وہ لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کتاب لے لیتا ہے، پھر کتاب جو ان کے پاس کتاب حدیث کی کتاب ہوتی ہے وہ لے لیتا ہے، پھر وہ اس کو لکھ لے گا، نقل کر لے گا۔ نقل کرنے کے بعد کیا ہے، وہ اس سے یعنی اس کتاب میں سے وہ حدیث کو بیان کرے گا، ٹھیک ہے، وہ بیان کرے گا۔ تو علماء نے یہاں شرط یہ لگائی ہے کہ اگر کوئی شخص ہے اور کسی محدث کی وہ کتاب کو پا لیتا ہے اور اس کو لکھ لیتا ہے اپنے خط کے ساتھ، پھر یہ کہ دونوں یعنی ایک تو اصل کتاب ہو یا ایک نقل ہو گئی، پھر دونوں کا ایک دوسرے سے موازنہ کر لیتا ہے اور اس کو بیان کرتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محدث سے اجازت لے لے، یعنی بغیر اجازت کے آپ روایت بیان کرو گے تو روایت صحیح نہیں ہوگا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ کو اجازت لینا ہوگا محدث سے کہ میں نے آپ کی کتاب لکھ لی ہے، اور یہ کہ پھر اس میں یہ بھی شرط لگائی گئی ہے کہ اس کے پاس کتاب ہونی چاہیے، یعنی یہ کہ اب وہ پتہ چلا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کلاس چل رہی ہے اور استاذ کی وہ کتاب وہ سن کر کے اس نے لکھ لیا، ایسا نہیں، بلکہ وہ کتاب کسی نہ کسی ذریعے سے اس تک پہنچی ہو، اصل کتاب، چاہے استاذ نے اسے خود دی ہو وقتی طور پر، یا یہ کہ اسے تحفے میں دے دیا ہو، یا بعد میں اس کو وہ اس کی پراپرٹی بن گئی ہو، بہرحال لیکن اسے کتاب حاصل ہونا چاہیے۔ تو اور اس لیے اس میں علماء نے یہ شرط لگایا ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ استاذ اس کو حدیث کو بیان کرنے کے لیے اجازت دے دے۔ تو اس کو بیان کرنے کے جو طریقہ ہے، کہتے ہیں حدثنی فلان اجازتاً او مناولتاً، یعنی اگر اجازہ کے طریق سے کے اعتبار سے اگر حدیث بیان کرے گا تو کیا کہے گا، حدثنی فلان اجازتاً، اب مناولہ کے اعتبار سے اگر حدیث بیان کرے گا تو حدثنی فلان مناولتاً، اس طریقے سے کریں گے۔ اسی طریقے سے مناولہ کے بعد جو 5ویں قسم ہے المکاتبہ، مکاتبہ کہتے ہیں وہی ان یکتب الشیخ مسموعہ لحاضر او غائب بخط یدہ او بامرہ بالاجازہ، مطلب یہ کہ مکاتبہ کہتے ہیں کہ کوئی شیخ ہیں، وقت کے محدث ہیں، انہوں نے دوسرے کے لیے
چاہے وہ موجود ہو یا موجود نہ ہو، اس کے لیے وہ لکھ کر کے دے دیں کہ وہ میری سند کے ساتھ، یعنی میری سند کے ساتھ وہ حدیث کو بیان کر سکتا ہے، یا کسی کو لکھنے کا حکم دے دیں کہ تم لکھ کر کے فلاں کو دے دو کہ میرے سند کے ساتھ وہ حدیث کو بیان کرے۔ تو اس میں یہ علماء نے یہاں بھی یہ شرط لگائی ہے کہ اس میں اجازت ضروری ہے، یعنی اگرچہ وہ لکھ کر دیں لیکن اجازت ضروری ہے، استاد سے اجازت لینا ضروری ہے، بغیر اجازت کے یہ چیز صحیح نہیں ہوگی۔ تو اس کو اگر کوئی حدیث کو بیان کرنا چاہے مکاتبہ کے طریق سے تو کیسے بیان کرے گا؟ حدثنی فلان مکاتبتاً، یعنی مجھ سے فلاں نے روایت کی، کس طور پر؟ مکاتبتاً، یعنی ان کے شیخ نے ان کو لکھ کر کے دیا تھا اور ان کو اجازت بھی دی تھی کہ اب تم میرے سند کے ساتھ وہ حدیث کو بیان کر سکتے ہو۔ تو یہ کون سی شکل ہوئی؟ پانچویں شکل ہوئی۔ اس کے بعد ہے چھٹی شکل الاعلام۔ الاعلام کیا ہے؟ الاعلام کی تعریف کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے وَهُوَ أَن يَقُولَ الشَّيْخ، وہ یہ ہے کہ جو وقت کا محدث ہوتا ہے، شیخ ہوتا ہے، وہ کہے ان هذه روایتی، یہ میری روایتیں ہیں، عن فلان، یہ میری روایتیں فلاں شخص سے ہیں، مختصراً علی ذلک، اسی پر اکتفا کرے، یعنی وہ مجلس کلاس لگی ہوئی ہو اور وہ کیا کرے، کیا کہے ان هذه روایتی عن فلان، یہ میری حدیثیں ہیں میں نے اب جو بیان کی ہیں اور فلاں کی طریق سے ہے، فلاں کی سند سے ہے، لیکن وہ اس کے بعد کچھ نہ کہے۔ یعنی اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلاس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہر شخص حدیث کو بیان کرے گا۔ یہاں بھی کیا ضروری ہے؟ یہاں ضروری ہے کہ وہ اجازت لے، یعنی کہ کلاس ختم ہونے کے بعد یا دورانی کی شیخ آپ نے جو روایتیں بیان کی ہیں، ابھی بھی آپ نے کہا ہے کہ یہ میری ساری روایتیں ہیں فلاں کی طریق سے، تو کیا ہم اسے بیان کر سکتے ہیں؟ اگر استاد اجازت دے گا تو آپ کے لیے بیان کرنا صحیح ہوگا۔ اسی طریقے سے ساتویں قسم ہے الوصیہ۔ وہ کیسے ہے؟ اس کی تعریف کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے وَهِيَ أَن يُوصِي الشَّيْخ وَهِيَ أَن يُوصِي الشَّيْخ بِكِتَابٍ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ سَفَرِهِ، یعنی یہ کہ وقت کا جو محدث ہوتا ہے، شیخ ہوتا ہے، وہ اپنی کسی کتاب کے سلسلے میں وصیت کر دے اپنے موت کے وقت، یا وہ گھر چھوڑ کر کے جا رہا ہو، سفر پر نکل رہا ہو اور واپس آنے کی امید نہ ہو، تو وہ اجازت دے دے، وہ وصیت کر جائے کسی کو۔ تو وہ یہاں پر بھی وہ کیسے روایت کرے گا؟ وہ ایسے کرے گا اوصا الی فلان، اوصا الی فلان، یہ کہ وہ فلاں کو وصیت کر دے، تو اس کے طریق سے بھی روایت کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک شکل یہ ہے وجادہ۔ وجادہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو راوی ہے، راوی اپنے استاذ کی کتاب پا جائے، راوی اپنے استاذ کی کتاب پا جائے اور ان کی جو ہیڈ رائٹنگ ہے وہ پہچانتا ہو کہ ہاں یہ ہمارے استاذ کی ہی لکھی ہوئی ہے۔ راوی کوئی حدیث کو پا جائے، کوئی حدیث کا یہ ٹکڑا پا جائے یا ورق پا جائے یا کوئی کتاب ہی اسے مل جائے اور وہ پہچانتا ہو کہ یہ میرے شیخ کی کتاب ہے اور یہ انہی کی رائٹنگ ہے، تو اس کے بارے میں علماء نے یہ کہا ہے کہ بخط ید شیخہ وہو یعرفہ، تو وہ اگر حدیث کو بیان کرے گا تو کیسے بیان کرے گا؟ وجدت او قرأت بخط فلان، یعنی میں نے یہ کتاب پائی ہے اور اس میں یہ میرے شیخ کی لکھی ہوئی ہے اور میں تم سے روایت کر رہا ہوں، یا یہ کہ میں اپنے فلاں شیخ کی جو کتابیں ہیں یا جو حدیث ہے جو میں نے ورقے کی شکل میں، ایک کاغذ کی شکل میں پایا ہے، میں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ تحمل حدیث اور اس کی ادا کی کیفیت کے متعلق بات تھی، یعنی تحمل حدیث کی کل 6 شکلیں ہیں، 7 شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ السماع، جس میں راوی اپنے استاد سے سنتا ہے، چاہے وہ کتاب کے ذریعے سے ہو یا شیخ چاہے کتاب سے بیان کر رہے ہوں یا زبانی بیان کر رہے ہوں، تو اس میں حدثنی اور اخبرنی یا حدثنا اخبرنا کہتے ہیں سب سے اعلیٰ درجہ۔ دوسرا یہ ہے القراءہ، اس کی تفصیل بیان کر جا چکی ہے۔ دوسرا ہے الاجازہ، اس کے بارے میں بھی تفصیلی گفتگو ہو سکی ہے۔ چوتھا ہے المناولہ، جس میں شیخ اپنے استاذ کی کتاب کو پا جاتا ہے اور یا اس سے پھر وہ یا اس کی کوئی اور کتاب پا جاتا ہے، اس سے نقل شدہ کوئی حصہ پا جاتا ہے، پھر یہ کہ وہ اس سے لکھ لیتا ہے، پھر اصل کتاب سے وہ مقابلہ کرتا ہے، تو اس کو مناولہ کہتے ہیں۔ پھر یہ کہ المکاتبہ، یعنی یہ کہ شیخ کسی کے لیے لکھ کر کے دے دیں کہ تم میری طرف سے حدیث سے بیان کر سکتے ہو۔ اور اس کے بعد ہے الاعلام، مطلب شیخ ایک بھری مجلس میں یہ کہہ دیں کہ یہ میری روایتیں ہیں فلاں کے طریق سے، اور اس کے بعد اس میں اجازت وغیرہ نہ ہو، اس کو الاعلام کہتے ہیں۔ پھر یہ کہ 7ویں قسم ہے کہ الوصیہ، جس میں یہ ہوتا ہے کہ شیخ اپنے موت کے وقت یا اپنے آخری سفر کے وقت وہ لکھ کر کے دے دیں کہ فلاں شخص وہ میری طریق سے وہ حدیث کو بیان کر سکتا ہے۔ اور 8ویں شکل ہے وہ وجادہ کی ہے، وہ یہ ہے کہ راوی اپنے
استاذ یعنی کی کوئی کتاب یا حدیث پا لے اور وہ پہچان لے کہ انہی کی ہیڈ رائٹنگ ہے، پھر ان کے طریقے سے وہ حدیث کو بیان کرنا چاہے۔ تو یہ جتنے ہیں اعلام، الوصیہ، الوجادہ، المکاتبہ وغیرہ جو ہے، سب میں کیا ہے، یہ شرط ہے، یعنی اجازت ضروری ہے، استاذ کی اجازت ضروری ہے، ورنہ روایت صحیح نہیں ہوگی۔ تو یہ چند شکلیں تھیں تحمل حدیث کی، اور اس کی کیفیت ادا کی، یعنی اس کو کیسے بیان کرے گا، اس کو کیسے بیان کرے گا، وہ آپ کو سامنے بیان کر دی گئی ہے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر الحمد للہ رب العالمین۔